ایک بہت پرانے شہر میں جہاں گلیاں ہمیشہ تاریک رہتی تھیں، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام صادق تھا، ایک ٹوٹے ہوئے مکان کی چھت پر رہتا تھا۔ صادق کی دنیا صرف اس چھت تک محدود تھی، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر چل نہیں سکتا تھا۔ وہ سارا دن آسمان کو گھورتا رہتا، اور اس کا سب سے بہترین دوست چاند تھا جو ہر رات اسے جھانکتا تھا۔ ایک رات جب چاندنی پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی تو صادق نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے پاؤں میں ایک غیر معمولی سی قوت آ گئی ہو۔ یہ جادوئی چاندنی اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی، اور اسے یہ وہم ہوا کہ وہ اب اٹھ کر چل سکتا ہے۔ صرف چل ہی نہیں سکتا، بلکہ چاندنی کی لہروں پر تیر بھی سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دماغ میں تصور کیا کہ وہ چاندنی کے دریا پر اپنی کرسی کو کشتی بنا کر سفر کر رہا ہے۔ وہ شہر کے آسمان کو چھو رہا تھا، جنگلوں پر سے گزر رہا تھا، اور سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی اور چاندنی غائب ہو گئی تو صادق اسی طرح بستر پر تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی پختہ یقین آ چکی تھی کہ اس نے پہلی بار اپنے کمزور پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی۔ وہ ہر روز ایسا کرتا رہا، اس یقین کے ساتھ کہ چاندنی نے اسے پرواز سکھائی ہے، اور کچھ مہینوں بعد اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کراہوں کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یوں چاندنی کا امتحان جو خوابوں سے شروع ہوا تھا، حقیقی معنوں میں پورا ہوا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ تصور کر سکتے ہیں تو آپ اسے حقیقت بنا بھی سکتے ہیں۔